لوگ کہتے ہیں کہ سنی بھی بڑے عجیب ہیں، 11ویں میں دیکھو تو محفل میلاد، 12ویں میں دیکھو تو محفل میلاد، سفر میں دیکھو تو محفل میلاد، محرم میں دیکھو تو محفل میلاد۔ یہ کیا بات ہے؟ انہیں تو سوائے ذکر رسول کے کچھ آتا ہی نہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ واقعی ہمیں رسول اللہ کے ذکر کے سوا کچھ نہ آئے تو یہی چیز، اس لیے کہ یہی ہمارے نجات کا سبب ہے، یہی ہمیں ہماری مغفرت کا باعث ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر حاصل ہے کہ ہمارا مخالف بھی اگر ہمیں یاد کرتا ہے تو اس طرح یاد کرتا ہے کہ انہیں تو سوائے ذکر مصطفیٰ کے کچھ نہیں آتا۔ گالیاں دینا تمہارے اعمال نامے میں، برائیاں بیان کرنا تمہارے اعمال نامے میں، ہم پر اگر کوئی الزام بھی ہے تو یہ الزام ہے کہ انہیں سوائے ذکر رسول کے کچھ نہیں آتا۔ اور دوسرا الزام مخالف یہ لگاتا ہے کہ صاحب یہ تو رسول اللہ کی شان کو اتنا بڑھاتے اتنا بڑھاتے اتنا بڑھاتے کہ خدا سے ملا دیتے، ہم پر یہ الزام، اور تم اتنا گھٹاتے ہو اتنا گھٹاتے ہو اتنا گھٹاتے ہو کہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت گاؤں کے چودھری کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو بڑے بھائی کی سی ہے، جو بڑا ہم نے بزرگ وہ ہمارا بڑا بھائی، جو چھوٹا ہے وہ ہمارا چھوٹا بھائی۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی۔ تو بتاؤ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہے یا نہیں؟ یقیناً مومن ہے۔ کہتے ہیں صاحب جب حضور مومن ہے تو اب بھائی کہنے میں کیا حرج؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے مسلمان بھائی بھائی ہے۔ یہ بتاؤ کہ حضور مومن ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کا جواب ہوگا کہ حضور مومن ہے، تو کہیں گے صاحب دیکھیے رب نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان جب بھائی بھائی ہیں تو رسول اللہ بھی پھر بھائی، اس میں کیا حرج ہے؟ تو حضور آگے آئیے، آپ نے تو بڑا گھٹیا درجہ تسلیم کیا ہے، میں آگے آپ کو ایک آیت اور سناتا ہوں، ارشاد باری تعالیٰ ہوا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن۔ تو دیکھیے رب کے اسماء گرامی میں سے ایک نام اس کا مومن بھی ہے، المؤمن المهيمن، اللہ کا ایک نام مومن بھی ہے۔ تو بھائی بتاؤ انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، تو پھر خدا تمہارا بڑا بھائی ہو تو ذرا، اور رسول اللہ چونکہ خدا سے چھوٹے ہیں تو وہ تمہارے چھوٹے بھائی قرار پا گئے۔ تو آپ نے دیکھا ان پلیدوں کی توحید نے خدا کو بھی بھائی بنا دیا۔ بتاؤ جی اس کا بڑا شرک ہے کوئی؟ ارے ہم سے کہتے ہو کہ شرک کرتے ہو اور تم نے تو خدا کو اپنا بڑا بھائی کہہ دیا۔ ہاں جب کہتے سار نہیں انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ ارے آیت تم نے پوری نہیں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنے کے لیے تم نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے ذرا اس کے سیاق و سباق کو تو دیکھیے۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، ان میں اگر کوئی نزے کی کیفیت ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو تیسرے فریق کا کام یہ ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ وہ اس لڑنے والے گروہ میں صلح کرا دے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور صلح کرانے والا خدا سے ڈرتا ہے تاکہ وہ رحم کیا جائے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے والے لڑنے والے لوگوں کو فرمایا، دیکھنے والوں کو فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، دونوں اگر گروہ لڑے تیسرا فریق کا کام یہ ہے کہ وہ آپس میں صلح کرا دے۔ اور آپ کہیں کہ اس آیت کا مفتاح حضور کی بھی ذات ہے، سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول اللہ سے لڑنے والا مومن بھی ہے یا نہیں، صلح تو بعد میں ہو۔ اور فرمایا کہ جو رسول اللہ سے لڑے، ارے لڑنے کے بعد وہ مومن بھی رہا یا نہ رہا، صلح تو بعد میں ہوتی ہے۔ ارے رسول اللہ کے دربار کا ادب تو یہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یار کو قرآن سننے کا بڑا شوق ہے، اس لیے بطور حضرت مولانا محمد عمر صاحب اشرفی رحمت اللہ تعالی کے کہ اس کو قرآن سناؤ تاکہ یہ بات نہ مانے تو کم سے کم منکر قرآن کو کہلائے، منکر قرآن کہلائے، منکر حدیث نہیں بلکہ منکر قرآن کہلائے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور دیکھو کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو۔
किसी भी मामले में अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ना। यहाँ चूंकि बात सिग्नल निकल गई तो अर्ज कर दूं, किताब मेरे पास मौजूद है, मैं थोड़ा सा खाता आज साथ ही लेकर के आया हूँ, और जरूरत पड़ी तो पूरा खाता भी लाया जा सकता है। तहज़ीरुन्नास मौलवी मोहम्मद कासिम सरनानूसी कद्दू सा कर रहू अपनी किताब तहज़ीरुन्नास में लिखते हैं कि दलील इस दावे की ये है कि अंबिया अगर अपनी उम्मत से मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं। बासिरा अमल इसमें बसा औकात उम्मती मसावी हो जाता है, बल्कि बढ़ भी जाता। क्या समझे आप? क्या समझे आप भी सुनिए और गौर से सुनिए, मुखालिफ भी हमारा सुने, गौर से सुने और अपना सर धुने कि उसका अकाबिर क्या क्या बातें कह गया। तो देखा आपने, कहते साहब कि अंबिया अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते। बाकी रहा अमल तो कहा इसमें बसा औकात उम्मती मसावी हो जाता है, बल्कि बढ़ ही जाता है। तो दूर ये कैसे बढ़ गया, ये कैसे बढ़ गया? आखिर में जब इनका दम निकल रहा था तो मंजूर सबली ने हथेली लगाते हुए फैसला सुन मुनाज़ा जो उसकी अपनी गोया तहरीर शुदा किताब है उसमें वो ये लिखता है कि असल में नानूसी साहब का मकसद ये था कि जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की उम्र थी, 40 वर्ष के बाद ऐलान नबूवत किया, और ऐलान नबूवत के बाद एक अरसे के बाद नमाज की फर्जियत का हुक्म आया कि नमाज पढ़ी जाए। तो कहा देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद साल नमाजें पढ़ी, और एक मुसलमान जो पैदा मुसलमान हुआ उसने 15 या 10 साल की उम्र से नमाज शुरू की, और वो मरा 70 साल में, तो गोया उसने 55 बरस या 60 बरस खुदा की इबादत की है। ये माना है असल में कि रसूलुल्लाह से उम्मती अमल में बढ़ सकता। हुजूर ये तो आपने दलील में बहुत ही दलील हरकत की है, ये तो दलील हरकत नहीं हो सकती। हमने तो हदीसों में ये पढ़ा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर सहारी और पहाड़ के बराबर सोना खुदा की राह में दे। और पहाड़ कितना बड़ा है, आदि हजरात से पूछिए। और पहाड़ के बराबर सोना खुदा की रहने दे, और रसूलुल्लाह का सहारी अगर एक मुद्द जो एक पैमाना है लगभग उसका वजन मुर्गी का शेर या सवा शेर के बराबर होता है, वो अगर खुदा की रहने दे तो फरमाया कि मेरा उम्मती मेरा सहारी एक मुझो खुदा की रहने दे, तो इसके दर्जे को वो नहीं पा सकता कि जो उस पहाड़ के बराबर सोना खुदा की रहने दे। ये तो